السلام علیکم۔ ایک ایسا گناہ جس کو کرنے والے پتھر کے بن گئے۔ اصاف اور نائلہ عرب کے وہ مشہور بت جو صفا اور مروہ پہاڑیوں کے درمیان پوجے جاتے تھے، جن کو لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے نہیں بنایا تھا بلکہ یہ جیتے جاگتے حقیقی انسان تھے۔ انہوں نے خانہ کعبہ کے اندر ایک ایسا گناہ کیا تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پتھر کا بنا دیا تھا، جو کہ آنے والے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن گئے۔ معزز سامعین، جب سے خانہ کعبہ تعمیر ہوا ہے تب سے اب تک جس نے بھی بیت اللہ کی بے حرمتی کی یا کرنے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کا وہ حشر کیا کہ وہ رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بن گئے۔ پھر چاہے دنیا کا وہ طاقتور بادشاہ ابرہہ یا اس کے طاقتور ہاتھیوں کی فوج ہی کیوں نہ ہو، جب اس نے اپنے ہاتھیوں کی فوج کے ساتھ خانہ کعبہ کو مسمار کرنے کی کوشش کی تو جو ان کا حال ہوا تھا اس کا ذکر قرآن پاک کی سورہ فیل میں ملتا ہے۔ اس کے علاوہ تاریخ میں کئی ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جنہوں نے کعبہ شریف کی بے حرمتی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دردناک عذاب دے کر تباہ و برباد کر دیا۔ اس کی ایک مثال اصاف اور نائلہ کی ہے۔ اصاف بن یالا اور نائلہ بنت زید دراصل قبیلہ بنی جرہم کے ایک مرد اور عورت تھے۔ نائلہ ایک خوبصورت اور حسین لڑکی تھی جو اپنے قبیلہ میں یمن کے کسی علاقے میں رہا کرتی تھی۔ یہ خوبصورت حسینہ قبیلہ بنی جرہم میں اپنے حسن کی نمائش کیا کرتی تھی، فحش کپڑے پہن کر گھر سے باہر نکلتی تھی اور قبیلے کے نوجوان اس کے پیچھے پیچھے چلتے تھے اور ہر کوئی اس سے تعلقات کا خواہش مند تھا۔ انہی لوگوں میں قبیلے کے سردار کا بیٹا اصاف بھی شامل تھا۔ وہ ایک دن بے قابو ہو کر دست ترازی پر اتر آیا اور نائلہ نے اس سے خوش آمدید کہا۔ اس طرح سے یہ آپس میں محبت کر بیٹھے جو کہ بہت جلد خباثت میں بدل گئی اور اس طرح یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ قبیلہ بنی جرہم کا ایک قافلہ حج کرنے کے لیے مکہ کے لیے روانہ ہوا تو یہ دونوں بھی اس قافلے کے ساتھ حج کرنے چل دیے۔ قافلہ مکہ پہنچا اور یہ حج کے ایام تھے۔ انہی دنوں کا واقعہ ہے کہ ایک دن کعبہ شریف میں لوگوں کی تعداد بہت کم تھی اور آس پاس کوئی بھی موجود نہیں تھا، لہٰذا شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالنا شروع کر دیا اور دونوں کعبہ میں داخل ہو گئے اور زنا کرنے لگے۔ ان کی اس خباثت پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عذاب نازل ہو گیا۔ ہوا کچھ اس طرح کہ جب وہ بدفعلی کر رہے تھے تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے ان کی روحیں قبض کر لیں اور ان کا گوشت پوش کا جسم پتھر کا بنتا چلا گیا۔ یہ لمحہ انتہائی خوفناک اور عجیب و غریب تھا کہ دو زندہ انسان عذاب الہی کے تحت اب پتھر کے بن گئے تھے۔ کچھ دیر بعد جب قبیلہ کے لوگ کعبہ کے قریب آئے اور بیت اللہ کا دروازہ کھولا تو یہ بدبخت پتھر کے بنے ہوئے کھڑے تھے۔ وہ یہ سمجھ گئے کہ ان دونوں کو کس جرم کی سزا ملی ہے۔ پھر لوگوں نے ان دونوں مجسموں کو اٹھا کر باہر رکھ دیا تاکہ لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن سکے۔ کچھ دنوں بعد لوگوں نے اصاف کے بت کو اٹھا کر کوہ صفا اور نائلہ کے بت کو اٹھا کر کوہ مروہ کے مقام پر رکھ دیا۔ صفا اور مروہ دو چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہیں جو خانہ کعبہ کے قریب ہی ہیں۔ زمانہ قدیم سے یہ پہاڑیاں بہت مقدس مانی جاتی تھیں۔ حاجی ان پر چڑھ کر بڑے احترام کے ساتھ طواف کیا کرتے تھے۔ معزز سامعین، ایک دو نسلوں تک تو لوگ ان سے عبرت حاصل کرتے رہے، لیکن کچھ نسلوں کے بعد لوگوں نے ان سے عبرت حاصل کرنا کم کر دیا، بلکہ کچھ جاہل لوگ تو ان کو پوجنے لگے اور ان کی تعظیم کرنے لگے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا کہ عربوں نے جاہلیت کی بنیاد پر ان کو محبت کی علامت کہنا شروع کر دیا۔ 5ویں صدی تک ان بتوں کو بڑے بتوں میں شمار کیا جانے لگا جن کے آگے لوگ سجدہ کرتے تھے۔ معزز سامعین، بنی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ کو فتح کیا اور بیت اللہ شریف کے اندر تشریف لے گئے تو اپنی کمان کے ایک کونے سے ان بتوں کو ضرب لگاتے اور زبان مبارک سے پڑھتے، حق آ گیا باطل بھاگ گیا، بے شک باطل بھاگنے والا ہی ہے، اور وہ بت سر کے بل گر پڑتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے انہیں مسجد حرام سے باہر پھینک دیا گیا اور انہیں جلا کر راکھ کا ڈھیر بنا دیا گیا، اور جو بت مکہ مکرمہ کے علاوہ دیگر مقامات پر تھے ان کی طرف ہادی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف صحابہ کرام کو بھیجا تاکہ وہ ان کو توڑ دیں اور ان کا نام و نشان تک مٹا دیں، یہاں تک کہ مکہ مکرمہ بتوں سے پاک ہو گیا۔ ناظرین اکرام، یہی حال آج کے زمانے کا ہے کہ جہاں فریڈم، آزادی خیال اور لبرلزم کے نام پر ہر طرح کی خباثت اور برائی کو بہت ہی اچھے طریقے سے نہ صرف پیش کیا جاتا ہے بلکہ اس کی بھرپور تائید بھی کی جاتی ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو ہر طرح کی برائی اور فتنے سے دور رکھے اور شیطانی وسوسوں اور چالوں سے محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ مجھے اجازت دیجیے، آئندہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ اللہ پاک آپ کا حافظ و نگہبان۔